ابھی وہ ڈنر کر کے روم میں آیا جب اس کے موبائل پر تیمور علی خان کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں زیخم خان، تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ خان لالا بہت غصے میں، انہوں نے ابھی مجھے کال کر کے باتیں سنائی ہیں کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم کچھ دنوں بعد اس لڑکی کو چھوڑ آؤ گے جہاں سے لائے ہو۔ اب یہ میڈیا تک بات پہنچ گئی اور تم بے خبر تھے۔ میں نے ابھی تو بات سنبھالنے کے لیے میں نے یہ کہہ کر انہیں یقین دلایا کہ یہ سب غلطی سے ہوا ہے، اور اب تم پریس کانفرنس میں یہ غلط فہمی دور کر کے سب ٹھیک کرنے والے ہو۔ وہ تم سے سخت خفا ہے، اس لیے مجھے بات کرنے کا کہا ہے۔ وہ کافی فکر انداز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ لیکن چچا جان، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ پریس کانفرنس میں نے اس لیے رکھی ہے کہ میں علیزے کو اپنی بیوی کے طور پر دنیا کے سارے متعارف کروانا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو بھی علیزے کو میری بیوی کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ وہی میری خاندانی بیوی ہے اب سے۔ نہ میں کبھی علیزے کو چھوڑوں گا، نہ دوسری شادی کروں گا۔ آپ یہ بات بابا جان کو بھی بتا دیجیے گا۔ اس کا اندازہ اٹل تھا، وہ کسی قیمت پر اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ بات تیمور خان سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے زیخم خان، جب تم نے فیصلہ کر لیا تو اب اس طوفان سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اب تم نے اپنے باپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ تم اور خان لالا اپنی ضد کے پکے ہو۔ نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، نہ ہی تم۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کاش میں بھی یہ سب کر لیتا، تھوڑی ہمت دکھا لیتا تو آج یوں پچھتاوے میں زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ ان کا لہجہ افسردہ ہو گیا تھا۔ شکریہ چچا جان، میں جانتا تھا آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پہ بھروسہ رکھیں، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ کال کاٹ کر جیسے ہی پیچھے مڑا، علیزے کھڑی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کیوں میرے لیے اپنوں کے برے بن رہے ہیں؟ زخم اس کی بات پر مسکرایا، اس کے قریب آ کر کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، تم بھی تو میری اپنی ہو، لیکن میرے اور اپنے بارے میں سوچے، کب تک دور رہ کر مجھے یوں سزا دینے کا ارادہ ہے؟ زخم نے اسے خود سے قریب کیا۔ علیزے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شخص تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم پر اس کا حق ہے، یہ تمہارا شوہر ہے۔ دل نے اسے سمجھایا جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو اپنے اثار میں لے رہی تھی۔ زخم کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی شدت تھی کہ علیزے کا دل بھی ان پناہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اپنے گرد پہلے پیار بھرے اظہار کو وہ بری طرح محسوس کرنے لگی، اور زخم خان اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ کتنے پل خاموشی سے گزر گئے جب موبائل کی آواز سے وہ ہوش میں آئی اور ایک جھٹکے سے اس کے اصرار کو توڑ کر دور ہوئی۔ علیزے کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ علیزہ زخم اس کی طرف بڑھا تو وہ اس کی سائڈ سے نکل کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ زخم کو اس طرح دور ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہو گیا جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے علیزے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ علیزے بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ کافی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ علیزے کو خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ زخم کی ہو جائے، اور دماغ اسے آنے والے کل سے ڈرا رہا تھا۔ تم کیسے سزا دے رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ زخم نے اس کے رونے سے سرخ ہوتی آنکھیں اور چہرے دیکھ کر کہا، مگر وہ بنا کچھ بولے سر تک کمبل تان کر لیٹ گئی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ زخم بے بسی سے اسے دیکھے گیا، پھر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ آج اس کی پریس کانفرنس تھی۔ اس دن کے بعد زخم علیزے کے قریب نہیں آیا تھا۔ زخم آیا تو علیزے تیار کھڑی تھی، شلوار قمیص میں ملبوس، دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے، میک اپ سے پاک چہرہ، پھر بھی اس کا پاکیزہ چہرہ چاند کی طرح چمک اور روشن تھا۔ زخم نے ہاتھ آگے کیا تو علیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باہر نکل آئے۔ میڈیا والوں کے لیے اس نے لان میں انتظام کیا تھا۔ سامنے ایک ٹیبل تھی جس پر مائک تھے، اس کے گارڈ آس پاس کھڑے تھے۔ زخم کے ساتھ علیزے ٹھیک تھی بیٹھی تھی۔ سب رپورٹر سامنے چیئر پر بیٹھے تھے اور اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب زخم نے اپنی بھاری اور دلکش آواز سے بولنا شروع کیا، آج اس پریس کانفرنس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے علیزہ کو بنا نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، سو میں نے سوچا آپ سب کو جواب دے دیا جائے تاکہ کوئی دوبارہ مجھ پر یا میری وائف پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ زخم نے شیر خان کو نکاح نامہ دکھانے کا اشارہ کیا۔ میرے خیال سے سب کو اب یقین آ گیا ہوگا، علیزہ زخم خان میری شرعی اور قانونی بیوی ہے۔ رپورٹر جلدی جلدی لکھ رہے تھے، سر یہ نکاح ہوا کب اور آپ نے اس نکاح کو اب تک خفیہ کیوں رکھا؟ اس میں سے ایک رپورٹر لڑکی نے سوال کیا۔ پہلی بات ہے کہ نکاح خفیہ نہیں تھا، بس کچھ وجوہات کی وجہ سے دیر ہوئی، اور رہی کب اور کیسے ہوا تو یہ میری پرسنل لائف ہے، میں کیا کرتا ہوں، کیوں اور کب کرتا ہوں، یہ سب آپ کے لیے اہم نہیں۔ ہر انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔
اس سارے وقت میں علیزہ خاموشی سے سب کی سن رہی تھی۔ سر کیا میم آپ کے ہی خاندان سے آپ کے ریلیٹیوز ہیں؟ جی یہ میری کزن ہوتی ہے۔ علیزہ حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی، کتنا جھوٹ ہے یہ شخص، آخر سیاسی شخصیات جو ہے۔ تمام سوالات ختم ہونے کے بعد زیخم نے شیر خان کو اشارہ کیا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ زیخم نے علیزہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا، گارڈ بھی اس کے چاروں طرف چلنے لگے۔ زیخم اس کے ساتھ اندر کی طرف چل دیا اور میڈیا والے ریفریشمنٹ والی سائٹ پر چلے گئے۔ ناظرین یہ جو نکاح نامہ آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ معروف سیاستدان شبیر علی خان کے بیٹے زیخم یار خان کے ہیں، جن کے بارے میں کچھ دن پہلے نیوز چل رہی تھی کہ انہوں نے ایک لڑکی کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو آج اس نکاح نامے کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی کہ علیزہ تیمور ان کی خاندانی وائف ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے ریلیٹیوز ہیں۔ جی بالکل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں نکاح نامہ پہ آج سے 1 ماہ قبل کی ڈیٹ، یعنی جس وقت سے علیزہ تیمور ان کے ساتھ تھی، ترکی میں اپنے گھر میں بیٹھے سامنے انگلش میں چلتی ہوئی پاکستانی نیوز دیکھ کر شبیر علی خان پاگل ہو گئے اور فوراً موبائل اٹھا کر زیخم خان کو کال ملانے لگے، اور وہ ایک پل بھی نہیں رک سکتے تھے۔ انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ عرشی جلدی سے اٹھ جاؤ، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ آریان نے سوئی ہوئی عرشا پہ اسے کمفرٹ کھینچا۔ کیا مصیبت ہے، جاؤ میری جان چھوڑو۔ عرشا نے کمفرٹ منہ تک اوڑھ لیا۔ آریان نے اس کے منہ پر سے کمفرٹ اٹھا کر اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ اب اٹھ رہی ہو یا میں بھی تمہارے ساتھ لیٹ جاؤں، پھر تم جانتی ہو کیا ہوگا۔ عرشا کی نیند ایک پل میں غائب ہوئی اور وہ اٹھ کر آریان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کو دل ہی دل میں گالیاں دیتی باتھ روم میں گھس گئی۔ جلدی آنا، ابھی اپنا کام بھی کرنا ہے تمہیں، آریان نے شرارت سے پیچھے سے آواز لگائی، اور وہ جل بھن گئے۔ اس کی بات میں وہ جانتی تھی کس کام کی بات کر رہا ہے۔ روز اس سے ٹائم بنواتا اور بھر جو اس کی چچولی حرکتیں شروع ہوتی تو آدھا گھنٹہ عرشا کو اس میں ہی لگ جاتا۔ آج علیزہ بہت خوش تھی، اسے سوچ لیا تھا وہ اپنے اور زیخم کے بیچ کی دوریاں ختم کر دے گی، اسے بتائے گی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ آج پوری دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی مان کر زیخم نے اس کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زیخم عام مردوں جیسا بالکل بھی نہیں۔ اس دن کے بعد علیزہ خود بھی بچپن میں تھی جب اس نے زیخم کو خود سے دور کیا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس کے دل نے اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ آج وہ بار بار زیخم کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ بات زیخم نے بھی محسوس کر لی مگر ظاہر نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ علیزہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ 2 دن اس کی بے چینی بھی نوٹ کر رہا تھا۔ اب بھی کانفرنس کے بعد سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی توجہ چاہتی ہے مگر وہ چاہتا تھا کہ علیزہ اپنے منہ سے خود اس کے ساتھ کا اظہار کرے۔ علیزہ نے اتنا ستایا ہے زیخم کو، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ وہ بھی اسے تنگ کرے، خود اس کی محبت سے اظہار سنے۔ اور آج رات علیزہ کے لیے فارم ہاؤس میں کچھ اسپیشل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پھر دیکھتا وہ کیسے اپنا دامن بچاتی، کیسے اسے اظہار نہ کرتی، اور جب علیزہ اس سے اپنی محبت کا اپنے ساتھ کا وعدہ کرے گی تو وہ اپنی برسوں کی محبت اس پر برسائے گا، اس کا پورا اپنی محبت سے مہکائے گا۔ زیخم اپنے خیالوں میں کھویا۔ علیزہ کی آواز آئی، وہ علیزہ کی سمجھ نہیں آئی تھی اس سے کیسے بات کرے، کیسے اپنے دل کی بات کہے۔ آج تک ایسی فیلنگ اس نے کسی کے لیے محسوس نہیں کی، ایک عجیب سی شرم حیا محسوس ہو رہی تھی۔ زیخم سے تو پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اب کیوں علیزہ کی حالت ایسی تھی، کچھ بولتے بولتے سوچوں میں کھو جاتی، کہنے کی کوشش کرتی، چپ ہو جاتی۔ ہاں بولو کیا بات ہے۔ زیخم آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ایک نظر سے دیکھ کر بولا جو ہاتھوں کی انگلیاں موڑتی آج پہلی بار زیخم کو کنفیوز لگی۔ کچھ نہیں، آپ جب آفس سے آئیں گے پھر بات کریں گے، اس نے ایک سانس میں بات بول دی۔ زیخم مسکراتا اس کے قریب آیا اور گال تھپتھپا کر بولا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ علیزہ نے نظریں جھکائے کھڑی رہی، اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ابھی اپنے دل کی بات زیخم خان کو نہیں بتائی تو پھر کبھی نہیں کہہ پائے گی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا زیخم کو روک لے، اسے کہیں نہ جانے دے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا زیخم اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہے۔ یہ نیوز جانے کس کس پر بجلی بن کر گری تھی۔ تیمور علی خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین پر چلتی نیوز دیکھ رہے تھے۔ سامنے ہو مریم کی شکل کی لڑکی زیخم یار خان کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروا رہا تھا۔ پہلی والی تصاویر میں علیزہ کی شکل واضح نہیں تھی، میڈیا نے شاید زیخم خان کے ڈر سے کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ نیوز اور تصویریں تو دی ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہر تصویر میں علیزہ کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔
جب تک زیکم خان خود اپنی بیوی کو کمرے کے سامنے نہیں لاتا۔ اسی وجہ سے تیمور خان اب تک انجان تھے۔ ناظرین، یہ جو نکاح نامہ آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ معروف سیاستدان شبیر علی خان کے بیٹے زیکم یار خان کے نکاح کے پیپر ہیں، جن کے بارے میں کچھ دن پہلے نیوز چلی تھی کہ انہوں نے اس لڑکی کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ان دونوں کے بیچ غلط تعلقات ہیں۔ اور آج اس نکاح نامے کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ علیزے تیمور ان کی خاندانی وائف ہے، اور کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کے ریلیٹیوز ہیں۔ علیزے تیمور، انہوں نے سرگوشی میں دہرایا، جو بالکل سخت بت کی طرح اسکرین کو دیکھ رہے تھے، تڑپ اٹھے۔ میری بیٹی لیزے، ہاں ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے۔ وہ پاگل سے ہونے لگے، بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے خود سے بولے گئے۔ تیمور علی خان کو علیزے کو ایک نظر دیکھ کر ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی ہے۔ خون کی کشش جو تھی، اب بس اسے اپنے سینے سے لگا کر برسوں کے تڑپتے دل کو سکون حاصل کرنا چاہتے تھے۔ علیزے کی یاد ان کے دل کا روگ بن گئی تھی۔ اگر ان کی بیٹی نے انہیں معاف کر دیا تو وہ سکون سے مر سکیں گے۔ اب ویسے بھی ان کے دل میں جان نہیں رہتی، نہ دل کچھ ٹھیک کام کرتا تھا۔ وہ فوراً اپنے ملازم کو گاڑی تیار کرنے کا کہہ کر وائٹ ہاؤس کی طرف نکلے۔ ایسی بے چینی اور بیقراری تھی کہ دل کرتا اڑ کر پہنچ جائے اپنی بیٹی کے پاس۔ بار بار ڈرائیور کو بولے جا رہے تھے، تیز چلاؤ۔ دوپہر 2 بجے شبیر علی خان کی کال آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا جان کو اس کے کارنامے کی خبر ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھی نیوز دیکھ لی ہوگی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ اس نے کال کہتے ہی سلام کیا تو وہ بنا سلام کا جواب دیتے غصے سے شروع ہو گئے۔ زیکم خان، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا؟ ایک طوائف زادی کو ہمارے گھر، ہمارے خاندان کی بہو بنا کر ساری دنیا میں اعلان کرتے پھر رہے ہو، اور اسے دل بھی نہیں بھرا تو میرے ہی خاندان کی لڑکی بنا دیا تم نے۔ میری برسوں کی بنائی ہوئی عزت، رتبہ، مقام تم نے سب ختم کر دیا۔ وہ دوسری طرف پوری قوت سے دھاڑ رہے تھے۔ بس بابا جان، بس علیزے میری بیوی ہے اور میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ اب میں علیزے کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ دوسری طرف زیکم بھی غصے میں آ گیا تھا تو انہی کا بیٹا، ضدی، خسر، گھمنڈی، غسیلا، اپنے آگے کسی کی نہ سننے والا، یہ سب انہی کا تو سکھایا ہوا سبق ہے۔ کان کھول کر سن لو زیکم خان، ہماری نسل ایک طوائف سے نہیں چلے گی، یہ میرے جیتے جی کبھی نہیں ہوگا۔ اب وہ میں آ کر اس لڑکی کا قصہ ختم کروں گا، پھر دیکھتا ہوں تم کس کے لیے بغاوت کرتے ہو۔ شبیر علی خان اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور زیکم جانتا تھا کہ جو وہ کہہ رہے کر کے رہیں گے۔ خبردار بابا جان، اگر علیزے کو کچھ بھی ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گا، پھر آپ اپنی نسل کو آگے بڑھا لیجیے گا۔ جب بیٹا ہی نہ رہے گا، جب حزب و نسل پر آپ کو بہت غرور ہے۔ اس کی بات سن کر شبیر علی خان نے فون بند کر دیا۔ بیٹے کی دھمکی نے ان کے سارے الفاظ ختم کر دیے تھے۔ اب بہت سوچ سمجھ کر انہیں قدم اٹھانا تھا، جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نہ وہ اپنے بیٹے کو کھونا چاہتے تھے، نہ اس لڑکی کو اپنے خاندان میں برداشت کر سکتے تھے۔ اپنے باپ کی بات سن کر زیکم ڈر گیا تھا اور فوراً گھر کی طرف نکلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا بابا جان علیزے کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچائیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا وائٹ ہاؤس میں ان کے جاسوس اور وفادار ملازم بھی ہیں، جو ان کے ایک اشارے پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب میٹنگ کینسل کرا دو، ڈنر سب کچھ کل پر ڈال دو۔ اپنے ساتھ تیز تیز چلتے مینیجر اور سیکرٹری کو اسے حکم دیا، جو ہاتھ میں ٹیپ لے آج کی میٹنگ اور ڈنر کا بتا رہی تھی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے ممالک کے ڈیلرز کے ساتھ آج اس کا ڈنر تھا، اور میٹنگ کینسل کرنے سے اسے کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ مگر زیکم کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر فل اسپیڈ پر چھوڑ دیا۔ پیچھے گارڈ کی گاڑی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی ملازمہ اریان کے لیے جوس رکھ کر گئی تھی۔ جب عریشہ باتھ روم سے باہر آئی، اریان جاگنگ سے آنے کے بعد اورنج جوس پیتا تھا، اور عریشہ جانتی تھی ابھی آنے کے بعد وہ بھننا اس سے اپنے فضول کام کروا کے اس کی جان ہلکان کرے گا۔ اس لیے عریشہ تھوڑی انگلی رکھے کوئی شیطانی منصوبے بنانے کی، جس سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے اور اس کا نام بھی نہ آئے۔ آ گیا، وہ چلا کر خوشی سے چل پڑی۔ عریشہ جلدی سے کچن سے ایک چیز لائی اور اریان نے اس کے جوس میں ملا دی۔ ابھی وہ چمچ ہلا ہی رہی تھی جب کمرے سے باہر قدموں کی آواز آئی۔ وہ فوراً منہ کو اور کی شکل بناتی جلدی سے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اریان کان میں ہیڈ فون لگائے کسی سے بات کرتے ہوئے کمرے میں آیا اور اپنا جوس اٹھا کر پینے لگا۔ اس کو جوس کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا لگا، مگر اس نے نظر انداز کیا اور دوسرا سپ لیا۔ عریشہ اسے خوف سے دیکھ رہی تھی اور دل میں دعا مانگ رہی تھی اس کا کام ہو جائے، اور خوف اس بات کا تھا کہ کہیں پلان فیل نہ ہو جائے۔
نو آج کی بیٹے میں سوری، ایک سیکنڈ پلیز۔ اس نے دوسری طرف معذرت کی۔ اسے وقت آریان بیچارے کی رکی رکی سا آواز آئی، اس سے بولنے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ آریان نے کھانس کر اپنا گلا صاف کیا اور دوبارہ بولنے کی کوشش کی۔ اللہ تیرا شکر شکر۔ عائشہ نے پہلے شکر کیا، پھر اسے دیکھتے پردے کے پیچھے سے منہ نکال کر کھڑی اس کے کھانسنے بس کی اسی طرح ایکٹنگ کرنے لگی۔ آیا بڑا، بیوی یہ کر دو، بیوی وہ کر دو، جب کام ہی کروانا تو مجھ سے کیوں شادی کی؟ ماسی سے کر لیتے، کمینہ نہ ہو تو۔ بیچاری کام سے بھاگنے والی عائشہ جلے دل سے سوچ رہی تھی۔ ہنی مون سے واپسی پر آریان نے اسے کاموں میں لگا دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کر سکے، مگر اس کا نام بھی عائشہ ہے، شیطان کی خالہ۔ یہ نام بھی بچپن میں آریان نے ہی رکھا تھا۔ فاروق صاحب، میں آپ سے باتوں بات کرتا ہوں۔ آدھی بات اس نے اشارے میں سمجھائی ان کو۔ ابھی آریان گلا پکڑ کے اپنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اسے دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ اس نے ادھر دیکھا تو ایک طرف سے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ اس نے اٹھ کر قریب آتے ایک جھٹکے سے پردہ سرکایا تو سامنے عائشہ کھڑی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے اسی کی ہو گئی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ دوسری طرف آریان اسے غصے سے گھور رہا تھا، وہ سمجھ چکا تھا جو اس کے ساتھ کچھ غلط عائشہ نے کیا ہے۔ جب یہ چھپ کے اس کا مذاق اڑا رہی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی باہر لایا۔ وہ آریان، میں نے جوس میں کچھ نہیں ملایا ہے، تمہاری قسم، اپنی جان بچانے کے لیے اب اس کی جھوٹی قسم کھائے گی۔ آریان کا دماغ گھما۔ آریان اسے غصے میں ٹیبل کے پاس لایا اور جوس پینے کا اشارہ کیا۔ اب بول تو سکتا نہیں تھا۔ نہیں، میں ناشتہ کروں گی ابھی وہ معصومیت سے ایسے بولی جیسے ان دونوں کے بیچ وہ دوستانہ ماحول ہو، آریان اسے پیار سے آفر کر رہا ہو، جبکہ آریان نے اسے غصے سے پورا گلاس اٹھا کر اس کے منہ کی طرف لے گیا۔ اب عائشہ خود کیسے ہی زہر پی سکتی تھی جس میں دل کھول کر اس نے ٹارٹری پاؤڈر ملایا تھا۔ او تائی جان! آریان نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر عائشہ ایک سیکنڈ سے پہلے ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور اندر سے لاک لگا کر اوپر کی کنڈی بھی لگا لی۔ اب آریان دروازہ پیٹ رہا تھا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ سکون سے بیٹھ گئی جیسے پتہ ہی نہیں کتنی محنت کر کے آئی ہو۔ آریان جلتا گھوٹتا تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ تب عائشہ روم سے باہر آئی اور ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پورے دن خوشی سے جھومتے گزارا۔ آنے والے وقت سے انجان اور آفس میں آریان بیچارہ سب کو اشاروں میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہاں کوئی گونگے بہرے تھوڑی تھے جو سمجھ جاتے۔ کیا ضرورت تھی اتنی کنفیوز ہونے کی؟ کچھ بتا ہی دیتی، اب پتہ نہیں کیسے یہ ٹائم گزرے گا۔ علیزہ جلے پیر بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی اور وہ سیراب سے نجات پانے کے لیے وائٹ ہاؤس کا جائزہ لینے لگی۔ اس گھر کو شاید اس لیے یہ نام دیا گیا تھا کہ یہاں وائٹ کلر کا بہت زیادہ استعمال ہوا تھا۔ کلر اسکیم سے لے کر فرنیچر اور آرائش کی چیزوں تک اس بات کا خیال رکھا گیا تھا۔ وائٹ کلر کے بعد جو کلر دیکھنے میں آتا تھا وہ نیلا تھا۔ ان دونوں کا کمبینیشن بہت خوبصورت تھا۔ دوپہر تک تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ بارش کے بعد فضا بھی خنکی بڑھ گئی تھی اس وقت بھی جبکہ دوپہر تھی، مگر ابر آلود موسم کے باعث شام کا کمان ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کا وہ گلاس وال کے پاس کھڑی بارش میں جل تل ہوتے لان کو دیکھ رہی تھی، مگر بے اختیار اس کی نگاہیں بڑی بےتابی و بے چینی کے ساتھ سیخم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار نظریں گیٹ کی طرف جا رہی تھی اور مایوس ہو کر واپس لوٹ رہی تھی۔ اس وقت گارڈ نے گیٹ کھولا اور لینڈ کروزر روش عبور کرتی پورچ میں جا کر رکی۔ وہ حیران سی پلٹی۔ یہ زیخم کی گاڑی نہیں تھی۔ اگر زیخم نہیں آیا تھا تو کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں یہاں آیا تھا؟ کیا اس کے خاندان سے کوئی یا اس کے بابا جان تو نہیں؟ اس وقت اس نے حیران سا ہو کر سوچا۔ کچھ دیر پہلے وہ بنا دوپٹے کے ایسی کھڑی تھی، مگر ابھی اس اجنبی کی آمد نے اس کے اندر ڈر و خوف کی لہر دوڑا دی۔ وہ اکیلی تھی گھر میں، گارڈ نے آ کر انہیں اندر آنے دیا تو وہ جانتا تھا کہ کون ہے جو بھی آیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زیخم کی فیملی اس پر دباؤ ڈال ہی رہی ہے کہ وہ زیخم علیزہ کو چھوڑ دے۔ اب اس نیوز کے بعد کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے اپنی ڈریسنگ تو چینج کر لی تھی، مگر دوپٹہ ابھی تک نہیں لینا شروع کیا تھا۔ ویسے بھی میل ملازم کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے صوفے میں پڑی زیخم کی شال اٹھا کر اپنے بازو کے گرد لپٹی۔ اس کی مانوس مہک نے علیزہ کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ اب وہ پرسکون ہو گئی تھی اس کی خوشبو اپنے آس پاس پا کر۔ وہ پر اعتماد قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، مگر اس کے قدم دروازے پہ رک گئے تھے۔ بے یقینی اور تحریکی کے احساس سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ علیزہ میری بچی، میں تمہارا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ کوئی نہیں لگتے۔ وہ سرد محری و نفرت سے گویا ہوئی۔ یوں نہ کہو میری بیٹی، تمہیں ٹھکرانے کی بڑی سزا پائی ہے میں نے۔ پورے 16 سال تمہاری جدائی میں تڑپتا رہا۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا اس کی نفرت اور بیزاری کو محسوس کر کے۔
جدائی میں وہ بھی آپ تڑپتے رہے، آپ شاید بھول رہے ہیں آپ ایک بیٹے، وہ بھی شیر جیسے بیٹے کے باپ ہیں، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ وہ استحائی لہجے میں زہر انداز میں بولی۔ دل تو اس کا مچل رہا تھا اپنے باپ کے سینے سے لگنے کے لیے، آنسو تواتر سے بہنے لگے، مگر اس اپنی ماں کی تکلیفیں، وہ راتوں کی تڑپ اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ کیا تم معاف نہیں کرو گی؟ میں بہت آس و امید لے کر یہاں آیا ہوں تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے، اسے بازو سے تھامتے دل کرفتگی سے بولے۔ مگر میں آپ سے ملنا نہیں چاہتی، آپ کی وجہ سے جو میں نے دکھ اٹھائے میری ماں نے سہے وہ ہی کافی ہیں۔ ایسا نہ کہو، مجھے یوں مت ٹھکراؤ، میں نے تمہیں کھو کر ہی تمہاری اہمیت کو جانا ہے، ایک ایک پل اذیت و تکلیف اٹھائی ہے اور تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اگر اب تم نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں جی نہیں پاؤں گا، مجھ میں اب مزید غم سہنے کی ہمت نہیں ہے، اپنے اس برے باپ کو معاف کر دو، اس کی خطا کو درگزر کر دو میری بچی۔ انہوں نے بازو پھیلاتے ہوئے خود پر سرد مہری کا خول چڑھا، ان سے دور ہو گئی۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھ سے اب بھی مجھ سے مجھے دنیا سے چھپا کر رکھیں گے، آپ کا خاندان ایک طوائف کی بیٹی کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے میں کبھی آپ لوگوں کا حصہ نہیں بننا چاہوں گی۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، تم میری بیٹی ہو، اب تو زیخم کی بیوی بھی ہو، ساری دنیا جان گئی ہے، خان لالا اب تمہیں قبول کریں گے، اور ابھی بولنے والے کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو میں سب سے لڑ جاؤں گا اپنی بیٹی کے لیے۔ علیزی نے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ اب آپ کی بھول ہے، آپ کی مجھے اب ضرورت نہیں، میں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا ہے۔ آپ دونوں بھائیوں کو جس چیز کا فروغ تھا وہ سب اب میرے پاس ہے، میں آپ کے خاندان کا کبھی بھی حصہ نہیں بننا چاہوں گی۔ اور رہی بات زیخم خان کی، تو وہ بھی میرے مقصد کی سیڑھی تھی، میں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس سے شادی کی اور زیخم میری ہر بات مانتا گیا۔ اب آپ کا خاندانی سیور اور پراپرٹی میرے نام ہے، میں نے اپنا اور اپنی ماں کا حق حاصل کر لیا ہے، اب آپ اور آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں میں دیکھتی ہوں۔ میں شادی کے لیے راضی نہیں تھی، مگر پھر بعد میں زیخم کا ساتھ اس لیے ہی تو قبول کیا تھا کہ اپنا مقصد پورا کر کے اس سے طلاق لے لوں گی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو اس وقت تو میں مر کر بھی شادی نہ کرتی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ کے خاندان سے، آپ سے جڑے ہر شخص سے، میرا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اور جو نام نہاد بندھن مجبوری کے تحت بندھا تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جلد ختم کر دوں گی۔ نہیں چاہیے آپ کا نام ساتھ، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی، ان سے اپنے ٹکرائے جانے کا بدلہ لینے کے لیے فضول بولی جا رہی تھی، جس کا اسے خود ہوش نہیں تھا کیا بول رہی ہے، مگر یہ باتیں وہ زیخم کے سامنے بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب تو وقتی غصہ تھا، مگر کیا جانتی تھے کتنی بڑی غلطی کرتی اس نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال کر۔ تیمور علی خان صدمے میں آ گئے کہ ان سے نفرت میں وہ اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے، خود اپنی شادی توڑنا چاہتی ہے، طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر لگانا چاہتی ہے۔ علیزا جیسی اپنی بات کہہ کر پلٹی تو دروازے میں بت بنے زیخم اپنی طرف ایک ٹک دیکھتے پا کر علیزا کانپ اٹھی، اس کے دھواں دھواں وہ چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ زیخم کو یوں لگا کہ علیزا نے اس کی شہرت کاٹ دی ہو اور اس کا دل اپنے پیروں تلے مسل دیا ہو، وہ اسے بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا ہو۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو اور وہ بالکل بے جان لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ ایک جو دل تھا کہ کوئی یقین، امید، بھروسے اور مان کی بلندیوں سے گرا اور کرچیوں میں تقسیم ہو گیا، اور دل کی اس تباہی پر زیخم کا دل چاہا کہ وہ دونوں فرش پہ گرے اور زمین پر ہی اتر جائے، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اب تو وہ سخت کھڑا تھا بس۔ زیخم خان، تیمور علی خان اس کی طرف بڑھے تھے، جب وہ ہوش میں آتا ایک جھٹکے سے پلٹا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ زیخم بہت اچھا ہے، مجھ جیسا تو بالکل بھی نہیں، وہ اپنا وعدہ وفا کرنا جانتا ہے، پوری دنیا سے لڑ جائے گا تمہارے لیے، مگر تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دے دو، مگر خود کی اور زیخم کی زندگی خراب مت کرنا، زیخم جیسے انسان کو کھونے مت دینا، اسے منا لو جا کر، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ تیمور علی خان بہتر ہوئی ہے علیزے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بات کہی اور ایک حسرت بھری نظر ڈال کر باہر نکل گئے۔ عرشیا گہری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہے کسی کے مضبوط احسار میں ہے، اس نے مندی آنکھوں سے دیکھا تو اریان اسے اپنے باہوں میں لے کر پرسکون سو رہا تھا، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ اکیلی سوئی تھی بیڈ پر، پھر بھی یہ کمینہ کیسے آ گیا؟ پھر عرشیا کو غصہ آیا، اس نے اریان کا سار توڑنے کی کوشش کی، جب اس کے لوہے جیسے ہاتھوں کو گرفت میں فرق نہیں ہوا تو وہ ایسے ہی بے ہوش پڑا رہا، تو اس نے اس کے بازو پر مکے برسانے شروع کر دیے اور ایک زوردار چیخ ماری، جو کب سے اٹھا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، بول اٹھا، کچھ نہیں کر رہا، اس سے سو جاؤ، سونے دو۔ اریان نے اور مضبوط اس کی گرفت کی اور اپنا ایک پیر اس پر رکھ دیا، اب عرشیا ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔
آج عرشی اریان سے ناراض تھی۔ اس نے آفس سے آتے ہی چچی جان کی دھمکی دے کر اس سے رات میں ہی اپنے سارے کپڑے پریس کروائے تھے اور کچھ شرٹ بھی دھلوائی تھی، جس سے عرشیہ کو سردی بھی لگی اور ہاتھ بھی درد کرنے لگا تھا۔ پھر کہتا ہے عرشیہ نے بھی اس کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا اور ریان کی جان پر بن آئی۔ اس کے بغیر اب دوسری سانس نہیں آتی تھی۔ پوری رات دور رہنے کے تصور سے اس کی حالت بری ہونے لگی۔ بہت منتیں کی مگر عرشیہ بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں کپڑے دھونا، وہ بھی عرشیہ کا قیامت کیوں نہ آ گئے اتنے ظلم پر۔ اور جب اریان نے کہا جو ظلم تم میرے ساتھ کرتی ہو وہ، تو بڑے فخر سے بولی یہ تو میرا فرض ہے۔ بیچارہ کیا کرتا، خاموشی سے جا کر صوفے پہ لیٹ گیا اور اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ عرشیہ کے سوتے ہی فوراً بیڈ پر آیا، اسے اپنے سائے میں لیا، خوب پیار کرنے کے بعد سکون سے آنکھیں بند کی۔ کتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا جب اس کی چیخ اور مار سے آنکھ کھل گئی۔ سو جا میری جان، اریان نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہو میرے پاس آنے کی، وہ کچھ سے گراتی بولی اور اس کا حصار توڑ کے دور ہوئی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ نیند بھرے لہجے میں دوبارہ اسے اپنے بازو میں بھر گیا۔ تم نے زندگی کا سکون تو خراب کیا ہوا ہی ہے، نہ آفس میں کسی کو منہ دکھانے لائق چھوڑا ہے، نہ گھر میں چین سے رہنے دیتی ہو، سارے دروازے تم مجھ پر بند کر دیے ہیں، اب چین کی نیند بھی خراب کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کی دہائیوں پر عرشیہ کو ہنسی آئی مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میری تمہاری بیچ دشمنی ہے؟ عرشیہ نے ایک اور ڈائلاگ مارا اور دل ہی دل میں خود کو شاباشی دی۔ ریلیکس، اب اتنا ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، رات ہو رہی ہے اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ یار کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ اریان کسی بھی طرح اسے منانا چاہتا تھا مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ میں کل سے دوسرے کمرے میں سوؤں گی، یہ میرا فیصلہ ہے، اس نے بڑے بزرگوں کی طرح کہا۔ دونوں ایسے ہی لڑے جا رہے تھے۔ عرشیہ مسلسل ہاتھ چلا رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، چپ چاپ سو جاؤ، سونے دو، صبح آفس جانا ہے یار۔ آج بھی تمہاری وجہ سے پتہ ہے کتنی شرمندگی ہوئی ہے، ابھی بھی گھر آتے ہوئے ڈاکٹر سے دوائی لے کر آ رہا ہوں۔ عرشیہ اپنا پورا زور لگا کر اس سے دور ہوتی ہوئی بیڈ سے خود کھڑی ہوئی اور بیڈ سے تکیہ اور کمبل اٹھانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہ جواب دیتے ہوئے صوفے پہ لیٹ کر کمبل سر تان کر لیٹ گئی۔ ہرگز نہ تم یہاں نہیں سوگی۔ اریان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کمبل کھینچ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی تھی۔ کچھ نہیں کہوں گا، اٹھو بیڈ پر چل کر بیٹھو۔ اب اس نے ہار مان لی تھی، وہ سمجھ گیا تھا اس سے سخت ناراض ہو چکی ہے۔ اریان نے زبردستی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا، اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے بستر پر ڈال لیا۔ لو میری جان، سو سکون سے۔ وہ اپنا کمبل اس نے صوفے پہ پھینکا اور مسکرا کر اس پر جھکا اور ایک شرارت کر کے فوراً سیدھا ہوا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ عرشیہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ٹھر کے انسان، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔